اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور ساتھ ہی میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ حکومت تو بالکل بوکھلا ہی گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کے خلاف جو 3 رکنی بینچ ہے اس میں امکانات ہے کہ وہ ریفرنس دائر کریں گے۔ کمال ہے یہاں جنگل کا قانون ہے۔ ادھر پی ٹی آئی غور کر رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ ایک ریفرنس دائر کرے، کیونکہ ان کے مطابق مسلم لیگ نون نے جو ہے اس کو سپریم کورٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے وہ آرٹیکل 6 کے تحت آتے ہیں، ان کی رجسٹریشن منسوخ ہوگی، اس کے لیے بھی وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کیا جائے۔ فواد چودھری کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ملک سے باہر بیٹھا ایک مفرور جو ہے وہ پارٹی کو ہدایات دے رہا ہے اور پاکستان کی سیاست چلا رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ عدالتوں کو مطلوب ہے، وہ مفرور ہے اور 50 روپے کے اسٹامپ پہ وہ بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ اب آمدہ خبروں کے مطابق یہ پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ سعودی عرب میں گزاریں گے، حرم پاک میں، اور وہ مہمان خصوصی ہوں گے فرما روا کے، سعودی فرما روا کے۔ ادھر دوسری جانب جو ولی عہد ہیں وہ بھی عمران خان کے حوالے سے میدان میں آ چکے ہیں اور انہوں نے حکومت کو واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان کو کسی طور بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں انہوں نے کس طرح کے معاملات چلائے تھے۔ سجاد علی شاہ کا دور آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں کس طرح پشاور بینچ کے اس ہائی کورٹ سے فیصلہ لے کے انہیں کس طرح اتارا گیا اور ایک ایماندار جج سے عدلیہ کو محروم کر دیا گیا، لیکن ان کی کرپشن قائم و دائم رہی۔ پھر آ جاتے ہیں ہم افتخار چودھری کے دور میں۔ جب چیف جسٹس افتخار چودھری تھے، ان کے حوالے سے آپ دیکھیں کیا معاملات ہوئے، انہیں ہاؤس اریسٹ کیا گیا، پھر انہیں جب گرفتار کیا گیا، وہ تصویر آپ کو یاد ہوگا بڑی وائرل ہوئی تھی کہ پولیس اہلکاروں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بالوں سے پکڑ کر اور کھینچ کر جو ہے گرفتار کیا تھا اور گاڑی میں زبردستی ڈالا تھا۔ بس وہی لمحہ ایک تبدیلی کا لمحہ تھا اور اس کے بعد قوم باہر نکل آئی اور آپ کو معلوم تھا جب لاہور سے چودھری اعتزاز احسن کی سربراہی میں جلوس چلا تھا تو وہاں اسلام آباد پہنچنے تک جو ہے پھر جو ہے یوسف رضا گیلانی نے انہیں بحال کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا حالات ہوئے، افتخار چودھری نے عدلیہ کو کیسے چلایا، کس طرح کے فیصلے لیے، سو موٹو ایکشن کس طرح ہوئے، کس کس کو جو ہے سزا ہوئی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن نون لیگ کی روایت ہے اور ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں عدلیہ میں جو ہیں ایسے ججز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہیں شاید انصاف نہیں کر رہے یا وہ منصف نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کے خلاف فیصلے آئیں تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، فیصلے خلاف آئیں گے، ان کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی جائے گی، ان کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ پکڑی جائے گی، ان کی خربہ پروری جو ہے وہ پکڑی جائے گی، یہ جو آزاد پھر رہے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں، یہ پابندے سلاسل ہوں گے۔ آج بھی کچھ ایسے ہی حالات آ چکے ہیں۔ عمران خان نے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں اسمبلیاں ڈیزالو کی تھیں کہ یہ جو کرپٹ حکمران ہے یہ حکمرانی پر جم کر بیٹھ جائیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ انتخابات ہوں گے اور ایک عوامی حکومت جو ہے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی، لیکن انہوں نے حد کر دی ہے اور اب یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دیکھیں عدلیہ جو ہے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دے ہی چکی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اب جو ہے صرف ایک عمل درآمد کا جو حکم ہے وہ آنا ہے۔ کل کا دن جو سوموار کا دن ہے وہ انتہائی اہم ترین ہے۔ حکومت جو ہے بالکل اگریسو ہو گئی ہے، سیاسی بحران جو ہے وہ سنگین ترین ہوتا جا رہا ہے اور ایک دفعہ پھر عوام کی نظریں وکلا پر آ گئی ہیں۔ سوشل میڈیا آپ سرفنگ کریں، سرچ کریں تو وہاں پر چودھری اعتزاز احسن کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر عدلیہ کو بچانے کے لیے وکلا کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ وکلا آئیں گے، وکلا کو کہہ رہے ہیں کہ شاہراہ دستور پر آئیں گے، وہ شاہراہ دستور جو کہ ریڈ زون حکومت نے قرار دے دیا ہے وہاں پر آیا وکلا کو آنے دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جائے گا، یہ کیا حالات ہوں گے، کیسے ہوں گے، لیکن قوم یہ دیکھ رہی ہے، چاہ رہی ہے اور وکلا بھی اس لحاظ سے ذہنی طور پہ ان میں ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔
अब आप देखें कि वजीर दाखिला जो हैं उनके बयानात का भी कुछ सर पैर होता ही नहीं। पहले उन्होंने बयान दिया था कि हम हो रहेंगे या इमरान खान रहेंगे, फिर उसके पर इमरान खान ने जब रद्द अमल दिया उन्होंने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि सब ही रहें, लेकिन अगर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं तो फिर वो नहीं, हम ही रहेंगे। अब उन्होंने दूसरा बयान दाग दिया है कि वो जो है रेफरेंस की तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इस बेंच के खिलाफ, और साथ ही ये भी आवाजें उठ रही हैं कि इस बेंच को और चीफ जस्टिस को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और काजी फाइज ईसा को जो है वो जो है सीट दे देनी चाहिए। हैरानगी का अमल है कि सवाल यहां यह पैदा होता है, फैसला यह करना होगा कि क्या ये अदलिया को डिक्टेशन देंगे, क्या अदलिया इनके मातहत है। ये बहुत गलत पत्ते खेल रहे हैं क्योंकि घबराहट की वजह से ये बौखला गए हैं, इनका दिमागी तवाजुन जो है वो बिल्कुल माउफ हो चुका है। इस वजह से ये ऐसे उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं जो खुद ही शिकंजे के अंदर फंसते जा रहे हैं, अपने इर्द गिर्द घेरा ये खुद तंग कर रहे हैं। अब आप बताएं कि कल जब इजलास होता है वहां वीडियो लिंक के जरिए जो है वो नवाज शरीफ जो है वो शिरकत करते हैं, वो खिताब करते हैं, उन्हें फैसला देते हैं, उन्हें रेफरेंस के हवाले से कहते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक एब्सकॉन्डर जो है, जो मफरूर है, जो अदालतों को मतलूब है, वो वहां से बैठ के सारे मामलात हैंडल कर रहा है। वो तो यहां पर आए, मुल्क में आए, अदलिया का सामना करे, अदालतों का सामना करे, अपने मुकदमात का सामना करे, उसको सजा होती है या वो बरी होता है या बाइज्जत बरी होता है, वो बात का मसला है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुलजिम जो है या मुजरिम है जो भी है वो वहां से बैठकर डिक्टेशन दे और पार्टी को हैंडल करे। पार्टी जो है पीडीएम जो है इस वक्त वो बिल्कुल बिखरती हुई नजर आ रही है। आप ये देख लें कि पीपल्स पार्टी में से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने कहा है कि मरियम नवाज जो है वो अवाम को धोखा नहीं दे सकती। एक तरफ उनके चचा की हुकूमत है, उनका कजन भी इसमें हुकूमत में शामिल है, उनके लोग भी हुकूमत में शामिल हैं, सारा कुछ हो रहा है और वो कह रही हैं कि जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। ये ऐसा धोखा दही है। फिर साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि हम इस हक में कतई तौर पर नहीं है कि तहरीक इंसाफ को जो है इंतखाबात से बाहर किया जाए, मुकाबला करना चाहिए, जमहूरी अमल है। इमरान खान कतई तौर पर तैयार हैं, कौम को भी उन्होंने इंदिया दे दिया है और वो तैयार है और उन्होंने कहा है कि अगर अदलिया पर मजीद और शब खून मारा गया तो हम जो है सड़कों पर होंगे। इन्हें याद होगा माजी का जब एतजाज हसन का जुलूस चला था, ये दोबारा से हुकूमत वही काम कर रही है। अब यहां बात यह है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो रजीम चेंज वाले हैं, जो इनको लाने वाले हैं, वो भी इस वक्त सोचो विचार का शिकार हैं, उनसे भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। जब वो एक तरफ देखते हैं इमरान खान, तो इमरान खान के साथ वो देखते हैं कि पूरा मुल्क है, करोड़ों की आवाम है। अगर सर्वेज देखे जाएं तो वो भी जो है 80-90% के हिसाब से जो है इमरान खान के हक में जा रहे हैं। इनके हक में तो है ही नहीं है। पेट्रोल इन्होंने उसी तरह रखा हुआ है, बिजली इन्होंने महंगी कर दी है, महंगाई आज 35% से भी ज्यादा हो चुकी है, जो मुल्की तारीख में बहुत हाइट पे गई हुई है। इमरान खान के दौर में इसी माह में मार्च में ये तकरीबन कोई 12% के करीब थी। पेट्रोल आप उस वक्त देख लें कितना था और आज देख लें कितना है। आप डॉलर देख लें कि कितना हो चुका है, ये 280 के लगभग जा रहा है। और साथ ही जो है मियां नवाज शरीफ ने धमकी दे दी है कि वो 500 रुपए तक ये डॉलर जा सकता है, क्योंकि जाहिर है ये 500 रुपए तक जाएंगे तो इन्हें खजाना ये लूटेंगे और मुल्क को लूटेंगे, क्योंकि इनके तो सारे कारोबार ही बाहर हैं। इनका डॉलर 500 क्या 1000 का होगा तो ये अरबों और खरबों में चले जाएंगे। अब खौफ इन्हें ये हो रहा है कि अगर जो इन्होंने करप्शन की है अरबों और खरबों की, अगर इमरान खान वापस आ जाता है तो इनका ये सारा लूटा हुआ पैसा जो है वापस मुल्क में आएगा। इमरान खान ने ये कह दिया है कि वो किसी से भी जाती अनाद की बुनियाद पर किसी से कोई ऐसा बदला नहीं लेंगे, किसी को सजा नहीं देंगे, लेकिन करप्शन जो है उसकी कोई माफी नहीं है। हम 2 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि इन्होंने अगर कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन करप्शन एक कितना बड़ा गुनाह है जिसमें इनके लिए कहीं भी माफी नहीं है। शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो हो, जरदारी हो,
یا فضل الرحمان ہو، سب کے گرد گھیرا تنگ ہونا ہے، کیونکہ کرپشن کے مقدمات ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جتنے بھی مقدمات بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ہی ادوار میں بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کوئی ایسا مقدمہ جو ہے وہ قائم نہیں کیا۔ اب یہاں پر یہ ایک دوسرے کو NRO دینے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے انتخابات جو ہے وہ طوالت پکڑ جائیں اور اس وقت نہ ہو۔ لیکن چونکہ انہوں نے طلب کے غلط پتے کھیل دیے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ سینگ اڑا لیے ہیں اور انہوں نے ایسے غلط بیانات دیے ہیں جو کہ آرٹیکل 6 کے چکر میں آتے ہیں اور یہ اس گھیرے میں پھنس جائیں گے۔ سپریم کورٹ کل کا دن جو ہے انتہائی اہم ترین ہے، سوموار کا دن ہے۔ سپریم کورٹ نے پہلے ہی مسترد کر دیا ہے کہ فل کورٹ بینچ کی ایز سچ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ججز کوئی ماڈلنگ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، اور پھر اتنی سماعت ہو چکی ہے، اس سے جو ہے وہ وقت بھی ضائع ہوگا، وقت کا ضیاع ہوگا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انتخابات کرانے ہیں، آپ نے 90 دن کے آس پاس کرا لیں، 10-15 دن میں کرا لیں، مگر یہ کیسے کرا لیں؟ ان کے آگے تو الیکشن نہیں، الیکشن ایک ڈراؤنا خواب ہے، ان کے لیے الیکشن ایک موت ہے، ان کے لیے الیکشن ایک جیل ہے، ان کے لیے الیکشن ایک فرار سے جو ہے ان کا جو اگلے قدم ہے وہ پابند سلاسل ہوں گے، بیہائنڈ دا بار ہوں گے، عدالتوں کے سامنے ہوں گے، مقدمات کا سامنا کریں گے، کرپشن سے لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا، ان کے مقدمات کھل جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ خوفزدہ ہے، اسی وجہ سے یہ ڈر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے موو چلائی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ قرار دیا جائے، وہاں سے ہوا تو اب یہ جو ہے سپریم کورٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ان کی مرضی کے خلاف جب بھی فیصلے نہ ہو یہ عدلیہ کو اسی طرح آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے سچویشن مختلف ہے، پوری عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، وکلا برادری بھی جو ہے وہ ریڈ زون میں جمع ہونے کے لیے تیار ہے۔ کل کا دن سب نے، عوام نے، سوشل میڈیا اس وقت دیکھ لیں جو اس وقت سب سے بڑا پاورفل میڈیا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ ٹویٹر دیکھ لیں، آپ فیس بک دیکھ لیں، آپ انسٹاگرام دیکھ لیں، غرض کے کوئی بھی آپ ایسا دیکھ لیں، وہاں پر عوام اس وقت اپیل کر رہی ہے کہ وکلا آگے بڑھیں، اعتزاز احسن آگے بڑھیں، قیادت کریں اور ایک دفعہ پھر جو ہے عدالت کی ساکھ کو برقرار رکھیں۔ یہ بات جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریفرنس دائر کر دیں گے، یہ بیان جو رانا ثناء اللہ نے دیا ہے یہ اس حکومت کے حلق میں ہڈی کی طرح اڑ گیا ہے، بلکہ اڑ جائے گا نہیں، اڑ چکا ہے، اور انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی، اور اس کی قیمت چکانے کی صورت میں سپریم کورٹ ایک اور وزیر اعظم کو اس حکومت سے فارغ کر سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ توہین عدالت کے چکر میں بھی آ رہے ہیں، یہ آرٹیکل 6 کے چکر میں بھی آ رہے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ کو تسلیم کرنے کا۔ سپریم کورٹ اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ جس کو چاہے وہ بلا سکتا ہے، قاضی القضاق کے فیصلے جو ہیں وہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ انصاف کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہیں کسی صورت ڈکٹیشن نہیں دے سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی سپرمیسی پارٹی نہیں ہے جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہو، اس سے بھی ماورا ہو کے فیصلے کرے اور اپنی مرضی کے بغیر جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم نہ کرے اور پہلے سے کہہ دے کہ ہم ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے اگر یہ بینچ فیصلہ دے گا۔ اور ساتھ ہی نواز شریف بھی یہ کہتے ہیں وہ سعودی عرب تو جا رہے ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، مگر ایسے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی گناہ نہیں بخشے جاتے، اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے۔ عدلیہ الیکشن چاہتی ہے، چیف جسٹس صاحب نے صرف محض ایک سوال رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ الیکشن کمیشن کیا تاریخ از خود بڑھا سکتا ہے، جبکہ صدر مملکت نے تاریخ دے دی تھی، سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا اگر وہ بڑھا سکتا ہے، کوئی قانون میں ایسی توجیحات ہیں، کوئی ایسی وضاحتیں ہیں جسے ثابت ہو سکتا ہے تو بات ہی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ جب بات ختم نہیں ہوتی تو پھر اس کا جواب دیں، جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر جو آپ نے قدم اٹھایا ہے آپ اسے بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سوموار کا دن اہم ترین دن، عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر، عوام کی نظریں وکلا پر، عوام کی آواز ہے اس وقت اعتزاز احسن،
عوام کی پکار ہے اس وقت عمران خان سڑکوں پر ہوں گے، دمادم مست قلندر ہوگا اور ان حکمرانوں کے لیے بھاگنے کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا، انہیں راستہ نہیں ملے گا جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں، جو زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔